السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور ناظرین آج میں موجود ہوں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی قبر پہ۔ ناظرین آج ہم لوگ یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ سکیں کہ ایک جو شہید ہوتا ہے اس کا رتبہ کیا ہوتا ہے، اس کی قربانی کیا ہوتی ہے، یہ جان سکیں۔ ناظرین بہت ساری قربانیاں دی گئیں افواج پاکستان کی جانب سے اور وہ قربانیاں معنی رکھتی ہیں۔ ناظرین پھر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک واقعہ 9 مئی کو، جس میں شہیدوں کی تصحیق کی جاتی ہے اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ نہ گوار گزرتی ہیں ہر انسان کو جو پاکستان میں بستا ہے، ہر اس انسان کو کہ جس کے دل میں شہداء بستے ہیں، ہر اس انسان کو جو ان کی قدر کرتا ہے، جس کے دل میں ان کی اہمیت ہے۔ ناظرین آج ہم لوگ یہاں پہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پہ آئے ہیں، ان کی قبر پہ آئے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ مزار کیسا ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون ہیں جو ہمیں ویلکم کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں دکھائیں کوئی ان کے ریلیٹیو ہیں، کوئی یہاں پہ کیئر ٹیکر ہیں اس مزار کے، تو ان کے ساتھ آپ کو بھی دکھائیں گے، میرے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، ویلکم ٹو کیپٹن کرنل شیر خان مزار۔ اور بہت شکریہ جی، بہت شکریہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جی۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان شیر، جو کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے بھتیجے ہیں، اور یہ ہمیں اس مزار کا وزٹ کروائیں گے۔ یہاں پہ ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، کچھ یادیں ہیں، اور وہ جو یادیں ہیں وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں، خاص طور پہ ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے قربانی دی ہو اس ملک کے لیے، اور پھر ایسی قربانی دی ہو کہ ان کو نشان حیدر ملا ہو۔ تو آج ان نشانیوں کو آپ کو دکھائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ آخر کیا کیا یہاں پہ موجود ہے۔ السلام علیکم جی، نعمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں آئیں اور کیپٹن کرنل شیر خان مزار پہ آنے کا انشاءاللہ آپ کو یہ جو ہے نا یہ ایونٹس یاد رہیں گے، کیونکہ یہ آپ نہ صرف ہمارے بلکہ شہید کے مہمان ہیں، اور شہید جن کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں یا بلاتے ہیں تو وہ لوگ خود ہی آ جاتے ہیں، خود ہی چل کے آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، سنتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون آیا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ کس مذہب سے ہے، کس رنگ سے ہے، حالانکہ دشمن مطلب ہماری نیشن ڈیفرنٹ ہے اور اس کے ریلیجن اور روایات، لیکن پھر بھی وہ بہادری کو جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ثبوت لگا ہوا ہے کہ دشمن نے بھی اعتراف کیا ہے۔ اور الحمدللہ کرنل شیر خان سے جتنا محبت اپنی قوم اور یہ عوام ہماری، الحمدللہ میں آپ یہاں جب ثوابی آ رہے تھے تو یہاں پہ بورڈ لگایا ہے، یہ پہلے کا بورڈ تھا کہ لینڈ آف ہاسپٹیلٹی، تو ابھی ہمارا الحمدللہ یہ فخر ہے کہ ہم نہ صرف ہاسپٹیلٹی بلکہ بریوری پہ بھی یاد ہو رہے ہیں۔ نشان حیدر ہے ہمارے پاس، یہ شیروں کی سرزمین ہے اور انشاءاللہ کوئی دریغ نہیں ہوگا، اور جب بھی قربانی کا ایسے شیروں کی سرزمین ہے کہ جن کی گواہیاں دشمن بھی دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کوئی نو ڈاؤٹ۔ بالکل بالکل۔ تو یہ کیا ہے جی، یہ جو لگے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ جمال صاحب یہ چیزیں سائٹیشن ہے جو انڈینس اخبار کے اندر، ان کے نیوز کے اندر جو انہوں نے اس ٹائم مطلب ہمیں وہ کیا ہے، ریکمنڈیشن دی ہے کہ ان کی بہادری کا اعتراف ہوا ہے، اور دوسرے ان کے بایوگرافی لگی ہوئی ہے، اور جو انہوں نے جس ٹائم اپنی یونٹ کے اندر سرو کیا ہے کارگل کی لڑائی میں، اپنی یونٹ کی طرف سے ان کے آفیسرز کے جو ریمارکس اور جو ان کے خیالات ہیں تو وہ سارے لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ
कर्नल शेर खान का के ज़िंदगी का हर पहलू फ़ख्र से भरा हुआ है और वो बहादुर थे। बहुत प्यारा ये मज़ार बना हुआ है, बहुत प्यारा इसको डेकोरेट किया गया। आपकी कोशिश काविश है, किसकी ये कोशिश है? कर्नल शेर खान जिस तरह नाम उनका प्यारा था, उनका स्माइल भी प्यारा और उनका मज़ार भी प्यारा। तो एक कमी हमने अपनी कोशिश के साथ जो भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह 2019 तक हमने इसको बड़ा मेंटेन रखा, लेकिन रिसेंटली यौम तकरीम शहदा पे जब कोर कमांडर 11 कोर हमारे हसन अज़हर साहब आए हैं तो उनको बड़ा वो हुआ है कि मैं रोड पे उतरा हूँ तो मज़ार मतलब उनका लेवल नीचे था और रोड ऊपर, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपनी तरफ से हमें प्रपोज़ल दिए कि क्या आप लोग की मतलब, तो हमने कहा कि ये जो है ना आपका प्यार है, हम इसमें कोई वो नहीं जा सकते, क्योंकि शायद शहीद भी यही चाहता हो कि उनके भाई उनके जो उनके चाहने वाले हैं उनसे प्यार करें। तो उन्होंने बड़े कलील अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़ार की रेनोवेशन क्या दोबारा रीबिल्डिंग की है और साथ में गैलरी और सेटिंग रूम ये सारी चीज़ें बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह डेली यहाँ पे अभी पब्लिक विज़िट शुरू हो गए। आपकी मैं आप बहुत छोटे थे जब वो शहीद हुए? एट दैट टाइम मैं हम फ़ौरन सेटल थे, तो अच्छा पाकिस्तान में थे ही जी बिल्कुल, लेकिन दिल फिर भी था पाकिस्तानी। और वो तो जाहिर सी बात है। शहादत पे जब 99 में शहादत हुई तो फिर मेरे फादर और फैमिली सारी मतलब पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हैं और उसके बाद मतलब जो है ना यहीं पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिट्टी से जो प्यार है तो वो ना परदेश में कम था, बेशक यहाँ हम पैदा नहीं हुए थे लेकिन प्यार तो यहाँ से था। और अभी यहाँ पे कितना अर्सा हो गया? अभी मैं 2002 के अंदर हम आए थे, 23 ईयर हमने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अंदर गुजारे हैं, लोगों के साथ जो प्यार जो खुलूस यहाँ पे तो दुनिया की किसी कोने में नहीं है। ठीक है, लोग आते हैं खुलूस के साथ आते हैं, दुआ करते हैं, देखते हैं कि क्योंकि शहीद जिंदा है और शहीद हमारा एसेट है, ऐसा ही ठीक है, मुल्क का एसेट है, हम सब का एसेट है। तो आप ये लोगों के क्या जज्बात होते हैं जब यहाँ पे आते हैं? मुझे बड़ी हैरत होती है कि कुछ बच्चे जो कर्नल शेर खान की शहादत के बाद पैदा हुए हैं और वो जिस प्यार के साथ आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कभी कभी हमारे दोस्त भी शायद हमें याद ना करें इस तरह जिस तरह वो बच्चे जिन्होंने अभी देखा भी नहीं है कर्नल शेर खान को, और वो जिस प्यार के साथ आते हैं और उनकी कब्र मुबारक को चूमते हैं और उनकी तस्वीर की तरफ वो जिस मतलब हसरत के साथ या कोई मोटिवेशन उसके अंदर, तो वो चीज़ें काबिल बयान नहीं है, ना हम उनको अल्फाज दे सकते हैं, लेकिन वो जज्बात होते हैं और ये एहसासात हर मुसलमान और पाकिस्तानी के दिल में होते हैं। ज़बरदस्ती तो दिखाएंगे हमें और क्या क्या है जी यहाँ? बिल्कुल, आप इस तरफ जब जाएंगे तो ये कर्नल शेर खान की गैलरी शुरू होती है। ठीक हो गया। उसके अंदर उनकी सारी ज़िंदगी की तमाम यादें इसके अंदर प्रिजर्व की गई है। अच्छा। और आप अगर कैमरा यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करें तो ये कर्नल शेर खान की लड़कपन और बचपन की तस्वीर है जो स्कूल्स के अंदर और डिफरेंट जब उनके टूर्स वगैरह हुए हैं उसके अंदर जो तस्वीरें बनाई हैं, घर में दूसरे स्कूल में जो पार्टिसिपेशन की है। फिर यहाँ पे जब वो आते हैं एज ए कैडेट, जब पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं PMA में, उनकी यादें तो PMA की यादें। अच्छा, जो उनके साथ के अफसरान हैं जी बिल्कुल वो आते हैं मिलते हैं? कर्नल शेर खान 90th लॉन्ग कोर्स से थे और उनके जितने भी ऑफिसर थे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सर्विंग हैं, और वो जब भी हर साल उनका रीयूनियन होता है, रीयूनियन के अंदर वो हमें खामखा लाजमी वो हमें वहाँ पे बुलाते हैं और उनके लिए फ़ख्र होता है। क्या कहते हैं, क्या कहते क्या है, कुछ ऐसी चीज़ जो ऐसी शेयर करना यादें, चाहें? हाँ वो ज़ाहिरी बात है जब उनको कहने का मौका मिल जाता है तो वो कर्नल शेर खान की उन यादों को ताज़ा करते हैं जो उनके साथ बचपन में गुजारी है। वह उनके साथ साइकिल पे सवारी की है या घोड़े की सवारी की है, और उसकी हंसी मजाक और उनका जो दरिया दिली वो चीज़ें काबिल डिस्कस होती है और हर वक्त उसके अंदर बात होती रहती है। अच्छा, तो आपकी कोई मेमोरी कभी भी नहीं रही इनके साथ? मेरे दूसरे बड़े भाई? सिबलिंग्स हैं, अच्छा। उनकी तस्वीर लगी भी हुई हैं वहाँ पे। हाँ, वो तो कर्नल शेर खान बड़ा प्यार करते थे, हम बेशक उनके दूर थे लेकिन हमें प्यार हर बहुत चीज़- करते हाँ थे। बिल्कुल, वो अपने जाहिर सी बात है, वो प्यार तो साथ ही होता है।
صحیح ہے. صحیح ہو یہ گیا. کرنل شیر خان کے بڑے کامن پورٹریٹ ہیں اور جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. جی تو بالکل. یہ پینٹ ہینڈ میڈ ہے اور ابھی کور کمانڈر صاحب نے خود اپنے پیار سے یہ پریزنٹ کیا ہے گیلری کے لیے. اچھا دوسرے ان کی زبردست. تصویریں لگی ہوئی ہیں کارگل کے ماشاء اندر اللہ. جو محاذ پہ لڑے ہیں تو وہ تصویریں سارا کچھ اس کے اندر ہے. جب وہ جس طرح انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مطلب جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ کبھی پوسٹ بنا رہے ہیں کبھی وہ کوئی قربانی کر رہے ہیں یا برف توڑ رہے ہیں پوسٹوں کو صاف کر رہے ہیں یا ان کا مطلب عید الفطر کی ایک تصویر ہے بڑی آپ کو میں یہ چیز مجھے بڑا افسردہ کرتی ہے اسپیشلی اس کے اندر نا کرنل شیر خان اس طرح لگ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا مطلب اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے سروائیول کے اندر. ایسا ہی ہے. لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھی بھی ہے جس طرح اور بزرگوں سے سنتے رہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے بس کوئی پریشانی آپ کو نہیں دکھائی دیتی ہے یہاں. اصل کمال جو ہے نا کرنل شیر خان کا تھا جی. ان کی مزاج یہ تھی کہ وہ خود تو دکھ برداشت کر لیتے تھے لیکن دوسرے کو کبھی دکھی نہ ہونے دیتے. اپنی قوم کو کا سر فخر سے بلند کیا اپنی جان کا نذرانہ دے کر. ٹھیک. یہ کرنل شیر خان نے پورے پاکستان کے لیے نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پیغام جاری کیا کہ ہم انشاءاللہ کٹیں گے لیکن جھکیں گے نہیں. گھر والے آج بھی یاد کرتے ہیں. یہ آپ ہمارے وہ سب دل میں ہیں. آپ بھی حوصلہ کریں وہ زندہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں. ہم تمام افراد ٹھیک ہے ان کی قدر کرتے ہیں. وہ آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں اور ویسے ہی مسکراتے ہوئے جیسے ان تصاویر میں ہیں. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کتنے فخر کی بات ہے آپ کے لیے وہ جو دن ہے. بالکل. اور یہ جو آپ کے آنسو آ رہے ہیں یہ بھی پاکستان کے لیے ہیں. یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ کرنل شیر خان نے اتنی بڑی قربانی دی. آج آپ لوگوں کا سر جو ہے فخر سے بلند ہے. اسی وجہ سے ہے کہ نشان حیدر آپ کے گھر میں. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ کرنل شیر خان نے وہ مقام پائے جن کے لیے ہمارے انبیاء اور صحابہ کرام نے جو خواہش ظاہر کی تھی. شہادت کا وہ مقام ہر مومن کے میراث میں نہیں ہوتا. بلند ترین مرتبہ. بے شک ایسا ہی ہے. جان دی سب کچھ کیا. یاد آتی ہے ڈسکس کرتی ہیں والدہ والد گھر والے کوئی قصہ ایسا جو ڈسکس کرتے ہوں. کوئی ایسا لمحہ پہلو نہیں ہے جو کرنل شیر خان کے نام سے خالی ہو. اٹھتے بیٹھتے کھانا کھاتے کہیں جاتے کوئی میموری کوئی شیئر کریں نا کوئی ہو اس قسم کا جو والدہ آپ کی بتاتی ہوں والد بتاتے ہوں. ایک بات بڑی وہ ہے کرنل شیر خان تو الحمدللہ ہمارے اسکولوں میں بھی پڑھائے جا رہے ہیں اور ان کے نہ صرف بہادری اور بلکہ ان کے کردار کے اوپر بھی بڑا لوگ وہ کر رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں. ان کی کافی ساری ایسی یادیں ہیں کہ وہ نایاب ہے اور انمول ہیں. وہ ڈیفینیٹلی وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا کیا ہے تو ان کی کوئی خاص کرامت تھی اور ان کے اندر کوئی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمارے اس قوم کو اور اس ہمارے زینت بنا دیا ہے. اس مٹی کو کا فخر بنے. تو یہ جو ہے نا اس کو کبھی بھی ہم ان کی شہادت اور ان کی قربانی سے ہم کبھی بھی منہ نہیں موڑ سکتے ہیں الحمدللہ. اور وہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں مشعل راہ ہیں. زبردست جی. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی بچپن کی سائیکل ہے. ظاہری بات ہے اسکول کالج آتے جاتے رہتے سائیکل پہ آتے جاتے تھے. جی بالکل. جب کورس کے اندر تھے پھر آرمی جوائن کی وہاں پہ بھی ساتھ رکھتے تھے. ٹھیک. تو اس کو پرزرو پھر کر لیا آپ لوگوں نے. یہ صرف کرنل شیر کی سائیکل نہیں ہے. اس پہ ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں انہوں نے مطلب چلایا ہے اور ساتھ مطلب ان کی میموری جڑی ہے. اچھا اتنے عرصے سے یہ کیسے مینٹین کی ہوئی ہے کیسے سنبھال کے کس نے رکھی ہے اس کو؟ بس یہ اصل میں نا گھر میں ظاہری بات ہے کرنل شیر خان سب کو پیارا بھی تھا لاڈ بھی کیونکہ وہ جب 8 سال کے تھے تب والدہ فوت ہوئی تھی
تو بچپن سے سب اس کی طرف اس طرح دیکھتے تھے جیسے بچوں کی طرح اچھا۔ کہ میرے والد اور میرے پپو انکل جو ہیں سارے اس کو چھوٹے بھائی کی طرح پیار کرتے تھے، تو پھر ان کی چیزیں بھی پیار سے رکھتے تھے اور جن کی خواہشات جو ہوتی تھی اچھا یعنی چھوٹے تھے، ہاں سب سے چھوٹے سب تھے۔ سے چھوٹے تھے اچھا بھائی بہنوں تبھی میں وہ ان کا محبت پیار اور وہ جو نیچر تھی وہ تو جولی وہ سب نے کوئی نہ کوئی چیز سنبھال کر کے رکھی ہے ان کی. پھر جب گیلری ہم نے بنانے کا سوچا ہے تو یہاں پہ ساری چیزیں اکٹھی کی کیونکہ یہ قوم کا اثاثہ ہے. یہ تھی۔ ان کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے ایم پی ایس باجوہ انڈین آفیسر ہیں جنہوں نے کارگل کے اندر جی جب انڈیا کے سائڈ سے لڑ رہے تھے، جب انہوں نے کرنل شیر خان کی شہادت ہوئی تو اس ٹائم انہوں نے ایک سائٹیشن بھی لکھی ہے، دیوار پہ لگی ہوئی ہے اچھا کہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کرنل شیر خان ڈیزرو کر رہے ہیں کہ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ اعزاز ملنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کی خواہش بھی تھی اور کرنل شیر خان کی بہادری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا نشان حیدر 14 اگست 1999 کو کرنل شیر خان کو دیا گیا. اور ان کی کافی انٹرویوز وغیرہ بھی سوشل میڈیا کے اندر موجود ہے، جو اس طرح وہ کرنل شیر خان کی بہادری کو اور یا ان کے جو دوست ہے جو ان کے ساتھ سولجرز تھے جو لڑ رہے تھے اس ٹائم، اور ان کے حوصلہ جس حوصلے سے وہ لڑ رہے تھے تو وہ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے اس وقت جو دشمن تھے ان کا بھی کیا کریکٹر تھا. وہ بھی اگر بہادر کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بہادر ہے. وہ انہوں نے آپ یہ دیکھیں گے یہ جو سائٹیشن ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپریسیشن ہے دشمن کی جانب سے کہ ایک شخص اتنا بہادر ہو، ایک شخص اس لیول پہ جا کے قربانی دے ملک کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ دے کہ دشمن بھی کہے کہ یار واہ کیا بات ہے، کیا کمال کیا تم نے. اور پھر یہ ایگزامپل کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی ہمیں ملتی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ہمیں یونیفارمز وغیرہ یہ سرمونیل ڈریس ہے کرنل شیر خان، ان کے کیپٹنس کے رنک لگے ہوئے ہیں اور ان کے شوز ہیں، اور یہ جو ہے نا کیپ پڑی ہوئی ہے، مطلب ان کی ذاتی استعمال کی، بالکل استعمال کی ہے. یہ بھی پرزرو کی ہیں آپ نے. جو دوسرے کرسٹل وغیرہ شیلڈز جو ملے ہیں ان کی شہادت کے بعد جہاں جہاں ہمیں بلایا جاتا ہے تو وہاں کے جو چیزیں پرووائڈ کی جاتی مطلب وہاں پریزنٹ کی جاتی ہے تو وہ یا کیپٹن عمار شہید جس طرح کرنل شیر خان کے بھائی ہو، کیونکہ ان کے ساتھ اکٹھے کورس میں رہے، ٹریننگ کی، ٹریننگ کے بعد یونٹس میں گئے تو یونٹس کے وہ ایس ایس جی جوائن کی کرنل شیر خان نے انفینٹری. تو جب انہوں نے 12 NLI کے اندر جوائن کیے کرنل شیر خان کو، تب جب کارگل وار شروع ہوئے تو تب پیک پہ تھی، تو کیپٹن عمار شہید بھی ان کے ساتھ لڑے اور آخری ٹائم تک ان کے ساتھ لڑتے رہے، دونوں ساتھ میں لڑے ہیں بالکل. اور وہاں جام شہادت دونوں بھائیوں نے نوش کی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ان کے ساتھ یادگار ہے، بالکل ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں ناظرین، جتنے بھی شہداء ہیں ہمیں ایک تو یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک تو نشان حیدر ہمارے سامنے ہے جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں ابھی، اور ان کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ کیپٹن عمار بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ بے انتہا شہداء ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں، ملک کے لیے دیں. تو وہ تمام میٹر کرتے ہیں، وہ ہم سب کے لیے محترم ہیں، قابل عزت ہیں، آج بھی ہیں. کیونکہ کہتے ہیں شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے دل میں ہو، چاہے وہ ملک کے سینے پہ چل رہا ہو، وہاں پہ راج کر رہا ہو، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جو اس کو ایک مرتبہ ایک مقام دیا گیا ہے اس کی نظر سے دیکھا جائے، شہید کبھی بھی مرتا نہیں ہے. کرنل شیر خان کی ذاتی ڈائری ہے اور اس کے اندر لکھتے تھے بچپن سے، جب اسکول سے تقریباً لکھتے تھے. اس کے اندر مطلب کافی پرانی ڈیٹس کی ڈائریز ہیں، اور ساتھ میں ریڈیو روز لکھتے تھے، ڈیلی ڈائری ڈیلی. اور اس طرح ڈائری لکھتے تھے کہ اس کے اندر
وہ جو نیوز بھی دیکھتے تھے اس کو بھی مینشن کر لیتے تھے کہ آج یہ مطلب بڑی ٹاپک چل رہی ہے، جو بھی مطلب اس ٹائم جو تو پھر آپ لوگوں کو تو بہت کچھ اس سے پتہ چلا ہوگا کہ ان کی لائف وہاں پہ کارگل میں کیسی گزر رہی تھی. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ ایریا تھا، اسٹرگل تھی، کنٹینیوس اسٹرگل تھی نا، اسٹرگل کے بغیر تو آپ ادھر نہیں رہ سکتے. آخری دفعہ میری والد کی پھپھو ہے وہ گھر پہ، وہ بتا رہی تھی کہ آخری دفعہ کرنل شیر خان جب آئے تو بہت ہی کمزور ہو گئے تھے، اور مطلب اس طرح سخت کنڈیشن ہے، وہاں برف ہے اور اس کے اندر پھر لڑائی ہے، وہاں پہ چیزیں سپلائی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ جا کے دشمن کے بالکل سینے کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور ان کا مطلب جو ہے مسلسل لڑ رہے ہیں دن رات، کوئی ریسٹ آرام نہیں. تو جب وہ گھر آئے کچھ عرصے کے لیے 2-3 دن کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مطلب کچھ ان کے لیے کوئی دودھ کے اندر کوئی شیک وغیرہ بنایا ہے، وہ پریزنٹ کیے کہ رکھا ہے کہ آپ جب نیند سے بیدار ہو تو یہ پی لے، اور مطلب تھوڑی سی آپ کو طاقت ہو آئے گی آپ کے جسم میں. تو جب شیر خان اٹھے ہیں تو دیکھا ایک گلاس میں دودھ ہے، تو اٹھایا دیکھا، تو پوچھے پپو سے کیا ہے، انہوں نے کہا اس طرح یہ سارا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں پی سکتا ہوں کیونکہ میرے جوان وہاں لڑ رہے ہیں، ان کو یہ چیز نہیں پرووائڈ ہو، تو میرا یہ جو ہے نا انصاف نہیں ہوگا. دل نہیں مانتا، اور انصاف نہیں ہے. وہی سے انہوں نے کہا کہ بس چھٹی ہو جو بھی ہو، بس میں نے بیگ سنبھال کے میں نے وہاں جانا، اپنی محاذ پہ پہنچے اور پھر سے شروع. اور کیا کیا ہے جی یہ دیکھنے کو مل رہا ان ہے؟ کے ہیلمٹ اور ٹوپیاں ہیں، دوسرے بھی وہی کرسٹل شیلڈز ہیں ان کے. ٹھیک ہے، یہ تو NLI کی نشانی. بالکل بالکل. ٹارچ ہے ان کی جو ٹھیک ہے، جو ادھر استعمال کر رہے تھے. یہ ایک چھوٹی تصویر میرے خیال سے آپ نے والیٹ سے نکالی. نہیں والیٹ کی ابھی بھی پڑی ہے، میری والیٹ کی ہے، لیکن یہ کرنل شیر خان کی ایک چھوٹی فریم خود بنائی تھی، اور یہ پتہ نہیں ان کے بیگ سے کہیں سے ملی ہے. یہ انہوں نے خود بنائی تھی؟ جی بالکل. آپ نے مطلب بڑا شوقین تھے تصویروں کے، بڑا شدائی تھے، تصویریں بناتے دوستوں کے ساتھ، جہاں پہ بھی جاتے تھے تصویر بنانا. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ اگر جب گھر میں ڈسکشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، چھوٹے بچے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے انکل، ہمارے پاپا کے انکل، ٹھیک ہے، ہمارے دادا، ہمارے ماموں، ہمارے چاچو جو بھی تھے، ٹھیک ہے، جس کا بھی جو بھی ریلیشن تھا، تعلق تھا، رشتہ تھا، ہم نے بننا ہے کرنل شیر خان. کرنل شیر خان میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری نہیں پوری قوم کے لیے. اور مطلب مرنا تو ویسے بھی کون نہیں چاہے گا یہ موقع. کبھی بھی اگر ملک نے پکارا، ماں کو کوئی ضرورت پڑی، آج آ جاؤ یار، آ جاؤ. کوئی درے نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں بذات خود کرنل شیر خان جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا ہے، یہ بادشاہوں کو بھی نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں یہی خواہش ڈالے. آج ہماری بھی بہت خواہش ہے، لیکن موقع وہ نہیں ملا ابھی تک. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرنل شیر خان کی نقش قدم پہ انشاءاللہ چلیں گے، آگے چلیں گے. ٹھیک ہو گیا، اب آگے جو رہ گیا ہم اس کو دیکھتے ہیں. بالکل. یہ بالکل اس دوسری جانب آپ آئیں گے تو یہ کرنل شیر خان کے جو مہمان آتے ہیں، یہ دوست آتے ہیں، ان کے لیے ایک حجرہ بنایا ہے، ایک سیٹنگ روم بنایا ہے. اچھا جی. یہاں اس کے اندر ادھر ہی آپ لوگوں نے جی نہیں مطلب جو چیزیں ان کی بکس وغیرہ ہیں. اچھا، وہ میموریز اپنی ریفریش کرنا اگر چاہتے ہیں. بالکل. جب وہ آتے ہیں تو ظاہری بات ہے انہیں فاتحہ پڑھ لی تو وہ کرنل شیر خان کے لیے مطلب یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی بات چیت ہوگی، اور اس کے لیے کمرہ بنایا ہوا ہے، اور جو بہت بہترین اور اچھا لگا. یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے ناظرین. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے بالکل مزار جہاں پہ بنایا ہے، قبر بنائی ہے، اس کے پاس ہی ایک سیٹنگ بنائی ہے. اور یہ سیٹنگ انہوں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ دوست یار عزیز رشتہ دار جب بھی آئیں تو وہ یہاں پہ بیٹھیں اور میموریز کو ریفریش کریں، وہ ریکال کریں کہ ہم لوگوں نے کیسا وقت گزارا، کیا کیا، بیٹھیں ڈسکشن کریں. اور اگر ہم لوگ یہ کانسیپٹ دل میں لے کر چلتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے، تو پھر اگر ہم یہاں پہ جو بات کریں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، تو وہ ذکر اس تک پہنچے گا، اور جو آئے گا وہ اس کے سلام کا جواب بھی دے گا، وہ فاتحہ بھی اس تک پہنچے گی، اور یہاں پہ جو باتیں ہوں گی اس کی میموریز ریکال کی جائیں گی، وہ بھی اس تک پہنچیں گی. تو ناظرین یہ ایک اچھی چیز ہے جو انہوں نے یہاں پہ بنائی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایسا ہونا چاہیے. جو بھی شہداء ہیں ان کے ساتھ
بیٹھیں, جائیں ادھر, فاتحہ پڑھیں, قرآن شریف پڑھیں, ان کو ثواب پہنچائیں, اور ساتھ میں ذکر جو کرنا ہے, ان کی یادوں کو جو تازہ کرنا ہے وہ ضرور کریں کہ وہ ان تک لازمی پہنچتی ہیں. تو اچھا, اب ہم آتے ہیں باہر کی طرف, چلتے ہیں تھوڑا سا. اور جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. جو لوگ یہاں پہ آئیں گے تو وہ نہ صرف ان کی ذکر کریں لیکن یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے. ایسا ہی ہے, یہ جو ہے نا یہ درست راستے پہ تھے, انہوں نے حق پایا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, اب ہم ایک ایسی چیز پہ آتے ہیں, میرا دل ہی نہیں کر رہا, میں اتنا اندر سے خوش ہوں اور وہ دل سکون حاصل کر رہا ہے یہاں پہ, لیکن کہ میں یہ بات کروں, لیکن مجھے پوچھنا ہے, مجھے پوچھنا پڑے گا, یہ بات بھی کرنی پڑے گی کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا پورے پاکستان میں ہر جگہ یہ واقعات پیش آئے اور تھوڑے زیادہ پیش آئے, یہاں پہ کیا حالات رہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دشمن عناصر ہوتے ہیں وہ آپ کو مختلف چیزوں سے ٹیسٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے, وہ آپ کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے. اور جو 9 مئی کو ہوا تو وہ تو ظاہری بات ہے, انہوں نے مطلب پوری تمام لیمٹس کراس کر لیے کہ سرکاری تنصیبات کو توڑا گیا, اور یا مطلب کور کمانڈر ہاؤس کے اندر انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی, یا پھر GHQ میں وہاں پہ مطلب یہ جو ہے نا یہ چیزیں ایک قوم کے لیے بالکل بھی زیب نہیں دیتی, کیونکہ یہ ہمارا الحمدللہ یہ ملک بنا ہے کلمے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا. اس طرح کے ذہنیت کے لوگ وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال لے کہ ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کسی پاکستانی کا مورال نیچا کرے یا پاکستان کو ترقی سے روک سکتا ہے, تو یہ ان کی خواہشات پہ نہیں چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بنا ہے, کرم سے بنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خاص اس کے اندر ایک بالکل, اور یہ جو ہے نا انشاءاللہ ترقی کرے گا یہ ملک, اور پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. جو مقام پاکستانیوں کو ملے گا اور پاکستان کو ملے گا تو کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ جو واقعہ تھا, یہ تمام واقعات تھے, ہمیں یہاں پہ باہر کچھ دیکھنے کو ملا, یہاں پہ کچھ تھا؟ الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شہید کرنل شیر خان کے مزار سے لوگ پیار کرتے ہیں, تو یہاں پہ دشمن نے پیار کیا ہے تو پھر ایسا ہی ہے. باقی جو انسان ذلیل ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ کہیں کا بھی نہیں ہوتا. تو الحمدللہ کوئی کل کے کسی نے کوئی کرنے کی کوشش نہ کی ہے, نہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ جرأت کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام کرنل شیر خان کو دیا ہے یا ہمارے شہداء کو, دوسرے شہداء کو, تو وہ کوئی چھین نہیں سکتا. اچھا, یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ محبت کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ جو دشمن تھے, وہ جو شر پسند عناصر تھے, وہ یہاں تک نہیں آئے. ناظرین, اس پہ بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں کہ آخر کیوں نہیں آ سکے. انہوں نے وہ شر پسند عناصر جو تھے, انہوں نے تو ہر جگہ جانا تھا, ہر مزار پہ جانا تھا, ہر شہید کی تصدیق کرنی تھی. ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ انارکی پھیلائیں, ملک کو نقصان پہنچائیں. لیکن ناظرین, پھر ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ایک تو یہ شہید کا مرتبہ بہت بلند, پھر اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نشان حیدر, اور اگر جہاں پہ حیدر کا نشان ہو وہاں پہ کوئی ایسا بندہ جو شر پسند ہو, کوئی ایسا بندہ جو ملک دشمن ہو, کوئی ایسا بندہ جو یہ چاہتا ہو کہ وہ شہید کو نقصان پہنچا دے حیدر کی موجودگی میں, تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو ناظرین, یہ جو فیکٹر ہے, یہ جو بات ہے, یہ جو سوچ ہے, یہ بھی میٹر کرتی ہے. ناظرین, کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پہ بہت سارے افراد دعا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں, اور آتے جاتے یہ سلام ان کو پیش کرتے ہیں جو انہوں نے قربانی دی. کچھ چند افراد یہاں پہ موجود ہیں, کچھ لوگ ہیں, ان سے بات کریں گے کہ کیا جذبات رکھتے ہیں, یہاں آتے ہیں, کب آتے ہیں, جانتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. کب آتے ہیں جی؟ اکثر آتے رہتے ہیں یا کبھی کبھی آتے ہیں؟ ہاں, اکثر آتے جاتے ہیں ادھر. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ہمارا جو ہے نا ادھر شیوا گاؤں سے. اچھا نام ہے ہمارے ساتھ. اچھا, زبردست. کیا جب آتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں یہاں پہ؟ تو ہمیں جو ہے نا اس کی قربانی کو, اس کا جو ہے نا وہ جذبہ کو دیکھتے تو ہمیں بھی جو ہے نا وہی آتا ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے جو ہے نا ایسے جذبات, ایسے جو ہے نا قربانی قائم کر لیں. تو
خون جوش پکڑتا ہے؟ وہ ہو بہت بہت خوشی سے ہم آتے ادھر بہت خوشی سے. تو کبھی سوچا کہ ہمارے بچے ہماری فیملی میں سے بالکل کوئی گھر میں سے خاندان میں سے بالکل شیر خان بنے گا؟ ہمارا انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ ہمارے بچے الحمدللہ تعلیم پورا کر کے اور شیر خان جیسا جو ہے نا اپنی ملک کے لیے جو ہے نا قربانی دے. اچھا، قربانی بہت بڑی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کے علاقے کے یہ ہمارے لیے نشان حیدر بہت بڑی بات ہے؟ پورے پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں نہیں ہے نشان الحمدللہ حیدر نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ہمارے اعزاز ہے. لیے جو ہے نا یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ثوابی میں جو ہے نا کرنل شیر خان نے جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا ایک نام جو ہے نا قائم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی یہاں پہ آپ کے جو سکولز ہیں جو ان میں بچوں کو ایسی ٹریننگز دی جا رہی ہیں؟ ہاں یہ تعلیم دے رہے ہیں نا کہ ہم یہی کوشش ہے انشاءاللہ کہ آپ اپنے بچوں کو کب کب آتے ہیں یہاں پہ؟ یہ ان تقریباً کارگل کے جو ہے نا نہیں جب آپ کا گزر ہو آپ کب کب آتے ہیں یہاں پہ؟ ہمارا جو ہے نا ادھر تقریباً وہ ہے 40-45 سال کے. اچھا ٹھیک. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ اسکول گوئنگ لگتے ہیں. کون سی کلاس میں؟ 9th کلاس میں. اچھا 9th کلاس میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ یہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پہ بھی آتے ہیں. جی کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا. دل نہیں کرتا کہ اس کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ مشعل راہ ہے؟ انشاءاللہ ضرور چلیں گے. ضرور چلیں گے. جی. کیا دل کرتا ہے؟ کچھ جذبات شیئر کریں. بس دل تو چاہتا ہے کہ اس کی طرح بنے، اسی کی طرح بنے، اسی کی طرح مسلم کے لیے لڑے. اچھا مسلمانوں کے لیے جی. لڑے. یہ اچھی بات ہے جی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. سر کب آتے ہیں؟ کیسے چکر لگتے ہیں؟ میں تو کرنل شیر گاؤں سے ہوں، ادھر پڑوسی ہوں پاس میں. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے لیے تو بہت فخر کی بات ہے کہ یہ ہمارے گاؤں میں ہمارا اپنا بھائی جیسا تھا ایسا ہی کرنل شیر. ہاں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی یہی جذبہ ہے کہ ہم بھی شہادت کا اتنا بڑا رتبہ اس کو ملا ہے نا، تو ہم کو بھی ایسا ہی رتبہ چاہیے انشاءاللہ. اور ہم اس گاؤں سے ہمارا بھی ایک ہی خون ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے جو کرنل شیر ادھر ہمارے گاؤں ہمارے پاس ہے. ہم روز آتے، 2-3 چکر لگاتے دن میں، دعا کرتے کہ بچے جو ہیں گھر کے خاندان کے بالکل اس راہ پہ چلیں. سب آتے ادھر آتے، اپنے شوق سے آتے اور ان سے محبت بہت زیادہ ہے ان کی. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے زندہ ہیں. ہاں زندہ ہے، شہید شہید زندہ زندہ ہے تو قرآن سے تو ثابت ہے نا. وہ ویلکم کرتا ہے نا، خوش آمدید کہتا ہے. بالکل کہتا ہے آئے ہو تو دعا کرو، دعا کر رہے ہو تو ہم سب کے لیے کرو. بالکل ٹھیک ہے، ملک کے لیے کرو. اچھا کیا کہنا چاہیں گے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہداء جو ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس شخص نے ملک کے لیے یا ہمارے دفاع کے لیے قربانی دی وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن چند شرپسند عناصر اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے جب استعمال کرتے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ تو بہت غلط بات ہے نا. شہداء تو زندہ ہوتے، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے نا کہ شہداء زندہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہوتا ہے، تو انسان کیوں ایسا بولتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے نا. اپنے ملک اپنے مٹی کے لیے انہوں نے اپنی جان دی ہے، تو یہ غلط نہیں ہو سکتے میرے خیال میں. زبردست جی. ناظرین، اس کے بعد کرنل شیر خان کی فیملی سے بات کریں گے. کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی بزرگ مل جائیں، کوئی ان کا فیملی ممبر مل جائے جو کہ ہمیں ان کے پرانے قصے سنائے، کچھ ایسی باتیں بتائے جو اندر کی باتیں ہیں جو اس سے فیملی والے جانتے ہیں، یا کوئی ایسا قصہ جو یہ بچپن میں کیا کرتے تھے، شرارتیں، کوئی ایسی چیز جو نئی ہو وہ جانیں گے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں ابھی کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے بڑے بھائی انور شیر صاحب. ناظرین، ان کو بڑا بھائی نہ کہیں اور ان کو والد کی جگہ رکھیں تو غلط نہ ہوگا. اس لیے غلط نہ ہوگا کیونکہ ان نشان حیدر کو، کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو انہوں نے
ہاتھوں میں پالا پوسا بڑا کیا، کیونکہ بچپن ہی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت بڑی قربانی ہے آپ کے پاس. کیسا گزرا وقت اگر بچپن کی بات کی جائے؟ نشان حیدر ہیں اور نشان حیدر کسی عام انسان کو مل ہی نہیں سکتا. نشان ہی ایسا ہے جب تک وہ ہاتھ نہ ہو، کرم نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی آمد کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج سچ ٹی وی کے مہمان ہمارے اس غریب خانے میں آئے ہوئے ہیں اور شہید کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھ گچھ کر رہے ہیں. تو تقریباً کہانی 24 سال ہو گئے کہ کرنل شیر خان کی شہادت ہوئی. اچھا جی. اور اگر میں آپ کو حقیقت بتا دوں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں ایبٹ آباد، تو پاکستان کا کوئی ایسی ٹینک ہی نہیں ہے جہاں پر میں نے پانی نہ پیا ہو. اور شہید بھی ساتھ میں ہوتے تھے. اچھا جی. بچپن سے جب میرا کاروبار تھا یا کچھ آگے پیچھے جو کچھ کرتے تھے زمینداری وغیرہ، تو شہید میرے ساتھ ہوتے تھے. اور پھر 1975 میں ملک سے باہر چلا گیا مزدوری کی شکل میں. تو میں نے تقریباً 32 سال فارن لائف ہے میری. اچھا جی. جو کہ پورے مڈل ایسٹ اور مڈل ایسٹ کے علاوہ ہانگ کانگ، کوریا اور جاپان تک میں نے سفر کیا ہے. دنیا دیکھی ہے الحمدللہ، یہ نہیں کہ آج کی بات ہے. مگر جب کرنل شیر خان شہید ہوئے تو پہلا سوال جب مجھ سے پوچھا گیا کہ بھائی کرنل شیر خان شہید ہوئے، تو اسی ٹائم بھی میں نے کہا کشمیر آزاد ہوا ہے، کیونکہ یہ میرے دادا کا خواب تھا. کرنل شیر کشمیر کی آزادی کے لیے میرے دادا نے چنا تھا، کیونکہ میرے دادا سن 47 میں غازی ہو گئے تھے. اچھا جی. اور باقی کہانی تو بڑی لمبی چوڑی ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ اثاثے دیکھ بھی لیے. ہاں جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا، یہ میوزیم میں آپ دیکھتے ہیں، آپ مزار بھی تھے آپ نے دیکھ لیے، اور یہ بھی ہمارا یہ غریب خانہ بھی آپ نے دیکھ لیا. 24 سال سے کافی ساری مخلوق آتی جاتی ہے اور یہاں سے دعائیں لے کر چلے جاتے ہیں. تو میں نے جو کچھ دیکھا یہ 24 سال میں، اگر میں آپ کو بتا دوں بحیثیت میری قوم کے بیٹے، پاکستان میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہاں سونا بہتا ہے، ایسا یہاں پہاڑوں سے سونے بہ کر آتا ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے. مگر افسوس کسی نے پاکستان نہیں کہا اس کو. میں سب کو کہتا ہوں، پوری قوم کو، اگر ایک بندہ صحیح سچا پاکستانی بن جائے، جس طرح کرنل شیر خان کورنگی کریک میں جب وہ ایئر فورس میں تھے، اس زمانے میں ایک مولوی صاحب خطبہ کر رہے تھے، اس نے پاکستان کے بارے میں کچھ بات کہی. یہ سالم نام ایک عربی لڑکے کے زبانی میں نے سنی. پورے مجمع سے ایک کرنل شیر خان اٹھا، اس نے کہا مولوی صاحب مجھے گالی دو مگر میرے وطن کو گالی مت دو. وہی کرنل شیر جو آپ کا یہ پرچم لے کے گیا، 18,400 فٹ بلندی پر لہرایا اس نے، اور جب وہاں سے آیا ایک دن بڑا کمزور ہو چکا، تو میرے پھوپھی آج بھی زندہ ہے. اس نے دودھ میں انڈا مکس کر کے لے کے آیا اس کے پاس کہ بیٹا یہ پیو. اس سے بولے نہیں پھوپھی، آج میرے سپاہیوں نے کیا کھایا ہوگا. وہی فریج اوپر رکھ کے وہی گلاس چھوڑ کے سیدھا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا مرتبہ دیا. تو ہماری قوم کو، ہماری اس دھرتی کو، اور میں اپنے طرف سے آپ کو اگر بتا دوں، ایک بندے کو 2 بار مجھے نیشنلٹی کا آفر ہوا تھا. آئے ہیں یہ سیاسی، یہ ہمارے سارے لیڈر، میں ان سے پوچھتا ہوں، مجھے 2 بار نیشنلٹی کا آفر ملا تھا مگر میں نے ریفیوز کیا. کیوں؟ کہ ہمارے مردے، جب ہمارا پاکستانی
کہاں بھی باوے خانہ کعبے میں بھی مر جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنی خاکی دھرتی پر لے کے آئے. یہ ہماری کوشش ہے, یہ ہماری جنت ہے. تو کرنل شیر خان کی کیسے کہانی ہے تو بہت لمبی چوڑی ہے. اگر ایک ایک چیز آپ کو بتا دوں. اچھا, آپ نے یہ تو بتایا کہ بچپن گزرا ان کا آپ کے ساتھ گزرا, کیسا بچپن تھا جو ہم نے کتابوں میں نہ پڑھا ہو, جو ہم نے کہانیوں میں نہ سنا ہو, کیونکہ ہم تو سنتے آئے, بچپن سے دیکھتے آئے کہ اتنی بڑی قربانی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کو پڑھا ہے ہم نے, لیکن وہ چیز ہم سننا چاہتے ہیں جو آپ نے دیکھی, آپ کے ہاتھوں میں وہ رہے. ایک زمانہ تھا, اس زمانے میں پہلے لیٹر ہوتے تھے, پھر اس کے بعد یہ کیسٹ سسٹم شروع ہو گیا, کیسٹ وغیرہ باتیں چلتی. میں نے آپ کو بتا دیا 32 سال میری فارن لائف ہے. جی. تو یہ ایک لاڈلا تھا میرا, اور جب بھی کوئی اچھی چیز مجھے لگتی تھی تو میں فوراً اس کو بھیج دیتا تھا. ایون کہ وہ ایئر گن یہاں پر پڑا ہوا ہے, یہ ایئر گن میں نے ایک لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا کہ بھائی یہ بھائی کے پاس لے کے جاؤ. تو کچھ عرصے کے بعد میں آیا تھا چھٹی پر, ہم اوپر چھت کے اوپر بیٹھے تھے. اچھا جی. تو یہ ایئر گن اس کے ہاتھ میں تھا. وہ پیچھے ہمارے چاچے کا گھر تھا, اس میں ایک پلیٹ سا لگا ہوا تھا, تو اس کے ہم نشانی لے رہے تھے. تو اس نے مجھ سے چین کرنا چھوٹا تھا, یہ مجھے دے دے یار کیا نشانی ہے. میں نے بولا یار چل تو کر لے. تو سامنے ایک ٹالی کی درخت پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے بولا چل یار وہ کوا مار دے. اس نے بولا سامنے سے, پھر اڑاؤں گا اور پھر ماروں گا. کبھی اس نے بیٹھے ہوئے پرندے پر بھی وار نہیں کیا تھا, پہلے اڑاتا تھا اور پھر اس کو نشانہ لیتا تھا. تو بہت ساری اس طرح کی چھوٹی بچپن کی باتیں. اور شہادت کے بعد تو میں اگر حقیقت آپ کو بتا دوں تو میرے جسم سے الگ نہیں ہوا ہے. میرے لیے ہر ایک روز وہی اس کے یعنی کارگل وار میں کہتا ہوں کہ آج تک میرے اوپر تو چل رہی ہے, پورے پاکستان کے اوپر چل رہی ہے. تو بچپن تب اس کا میں بھولوں گا جب آپ کا وطن, ہمارا پیارا وطن پاکستان بن جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہمارے دادا کے خواب ہے کشمیر ہماری جنت ہے انشاءاللہ جی, بالکل اس کی طرف. اور باقی یہ جو آپ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, کبھی یہ مجسمہ کر دیا, وہ کون مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. کرنل شیر خان کا شعر ہے, یہ کون مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. اچھا جی. یہ آخری, اور اس نے آخر میں یہ بھی لکھا تھا, گر کچھ نہ بن پڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ, گر کچھ نہ بن پڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ, ساحل کی قسم منتی طوفان نہ کریں گے. زبردست. یہ کرنل شیر خان کے 2 اشعار میں نے آپ کو بتا دیے. اور باقی آپ سے درخواست ہے, میڈیا سے بھی, پوری قوم سے بھی, کرنل شیر خان سب کا ہے, ایسا ہی ہے جی, پورے پاکستانی قوم کا ہیرو ہے. بالکل. تو اچھا, یہ کہیں گے چاچو, چھوٹی سی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, سوال بیسیکلی, کہ کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں جو شہداء کی تصدیق کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو گھما کر اس چیز میں لے آئیں, اپنی وہ جو شرارت ہے, اپنے جو شر ہے اس کے بیچ میں, وہ جو شر ہے اور وہ جو شرارت ہے اس کے بیچ میں یہ جو لانے والے افراد ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یار میں تو آپ کو بتا دوں, جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے, سب سے پہلے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بھائی پشاور میں جو اے پی ایس اسکول میں جو حملہ ہوا تھا, کتنے پھول, کتنے کلیاں مرجھائی گئی تھی, جلائی گئی تھی. اس کے بعد میں سب سیاسیوں کو بھی اور اس عمائدین کو بھی کہ جب پیزو میں آپ کے مروت کے علاقے میں 120 بندے شہید ہوئے تو اس کا کسی نے نہیں پوچھا. کیوں بھائی؟ اجتماعی قبر اس کے لیے بنائی گئی ہے, کسی نے آج تک اس کے سنا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ بھائی اس طرح پیزو کے درے میں, مروت کے علاقے میں 120 بندے ایک دن فٹ بال کھیل رہے تھے اور ادھر سے ایک خودکش آیا, اندر گھس کر پورے
मजमे को ख़त्म कर दिया, किसी ने उसका पूछा है? मैं अपील करता हूँ कौमों से कि ये यार तुम कौन से कौम हो, पाकिस्तानी बनो, खुदा के लिए पाकिस्तानी बनो। ये नहीं है मेरे भाई स्टेज के ऊपर ड्रामे करना, ये मजाक नहीं है, बस करो, ये आग बुझा दो, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ो, वरना अल्लाह का बहुत बड़ी तलवार है और इंशाअल्लाह बाकी पैसे अल्लाह के ऊपर छोड़ो। अभी जो सिस्टम जो शुरू है इसको अपने हाथों में रखो, अपने मुल्क को कामयाब करो, पाकिस्तान का नाम इस तरह रोशन करो जिस तरह आज मुझे फ़ख्र है कि हमारी कौम 7वें नंबर पर हमने चांद पर कमांड की। कौम ये होती है, चांद पर कमांड डालो। आज हम दुनिया की तारीख में छठी कौम है क्या बात, कि हमारी चांद के ऊपर हमने कब्जा कर लिया। अगर इस तरह बनो यार, तुम क्या कर रहे हो? हमारे घर जलाते हो जालिमो, हमारे मोटरवे को जलाते हो जालिमो। नहीं करो, मुझे यकीन करें आप, मैं कभी कभी निकलता हूँ, मैं गया था इधर स्वाद की तरफ, जब वापस आ रहा था तो मैंने उस मोटरवे के ऊपर जो हमारे कर्नल शेर खान के नाम पर हमने जनरल मुशर्रफ से मांगा था, तो उसको किसी जालिम ने आग लगा दी थी। वो जालिम तेरा ऊपर तो देख लेते यार, ये नाम किसका है ऊपर? कर्नल शेर खान का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ। तुम ये भी नहीं देखते थे, इतने नशे में हो, इतने नशे में हो। तुम तो जब स्वाद से आते थे, पता है तुम्हें 3 रातें लगती थी तुम्हें। आज मैंने 45 मिनट में तू चकदरे में होता है। ये जुल्म करते हो। और मैंने अपने जब भाई की लाश लेके जनरल मुशर्रफ को मैंने कहा, सर हमारे इलाके में कॉलेज नहीं। मैंने 65 गोलियां अपने भाई की सीने में लेके आए थे, मगर नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं, जो लोग सोचते हैं हम वो नहीं, हम दहशतगर्द नहीं, मगर आए, बैठ जाए, आ जाए, जो काबिल है वो ले ले, अपने कुर्सी पर बैठ जाए, कमांड करे जी मुल्क को चलाए। ठीक है, ये ड्रामा ड्रूमो से कुछ नहीं बनता, शर पसंदी खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत शुक्रिया आपने आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये बुजुर्ग हैं हमारे और इन्होंने निशाने हैदर को अपने हाथ में पाला, पोसा, बड़ा किया और फिर जब वो शहीद होकर आए तो इन्होंने कहा कि मैंने उनको अपने हाथ में रखा और मैंने गोलियां देखी उनके सीने पे। नाज़रीन, ये कुर्बानियां छोटी नहीं हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नाज़रीन, अगर ये भी कहें कि ये जो अफराद हैं, जो शरपसंद अफराद हैं, इनको अब ये ख़त्म करना चाहिए, जैसे बुजुर्गों ने कहा बिल्कुल मुकम्मल, कि अब बैठना चाहिए, आ जाओ, बात करो, मुल्क के लिए बात करो। और मुझे यकीन है कि ये जो पाक सरजमी है, इसके लिए अल्फाज निकलते हैं मेरे बेसाख्ता, मेरे जो जज्बात हैं उनसे, कि मेरी पाक ज़मी फूलों को सबा मिल जाएगी एक दिन, ख्वाबों को कबा मिल जाएगी, तेरे धुंधले रंग निखारेंगे, तेरे उलझे बाल सवारेंगे। ये वही उलझे बाल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। हर बाम पे सूरज चमकेगा और हर सहन में चांद उतारेंगे, तुझे रोशनियों से भर देंगे, तुझे जगमग जगमग कर देंगे। मेरी पाक ज़मी, मेरी पाक ज़मी, तू वारिस पाक उजालों की, तू धरती शेर जयालों की, तेरी खुशबू छलकाएंगे, तेरे प्यार की जुगनी गाएंगे, तेरे कर्नल शेर भट्टी, राशिद और सरवर तेरी इज्जत पर मर जाएंगे, लेकिन तुझे जिंदा कर देंगे और तेरी मांग गुलों से भर देंगे, तुझे जगमग जगमग कर देंगे। मेरी पाक ज़मी, मेरी पाक ज़मी।